الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خیر میرے پاس کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی بات کی جائے، اسپیشلی ینگسٹر اور چھوٹے بچوں کے لیے، ان کو انفارمیشن دینے کے لیے۔ آلدو ان کے پاس انفارمیشن پہلے سے زیادہ ہوگی انٹرنیٹ کے ہی تھرو، جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں اسی کے تھرو کتنا آسان ہو گیا کہ گھر بیٹھے میلوں دور کی انفارمیشنز آرام سے ایزیلی آپ کے سامنے ہیں، جسٹ ون ٹچ کے اوپر اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو، اور اسمارٹ ڈیوائسز آپ کے پاس ہیں، موبائل فون اور آپ کا لیپ ٹاپس، کمپیوٹرس اور جتنی بھی انٹرنیٹ گیجٹس ہیں۔ تو ویسے تو میرا خیال ہے دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، ان میں سب سے جدید ترین ایجاد جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ ہی ہے۔ اس نے نہ صرف انسانیت کو بلکہ دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت بہت مشکل ہے لوگوں کا اب اس انٹرنیٹ کے بغیر اپنی زندگی گزارنا، آلموسٹ، یعنی یہ ایک قسم کا ایک نشہ ہے، اور یہ نشہ لگ چکا ہے سب کو، مجھ سمیت بھی۔ خیر اس کے پازیٹیو استعمال بھی ہیں، لائک یہ دنیا کتنی بڑی، طویل اور کتنی وسیع دنیا ہے، اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک کوئی انفارمیشن پہنچانا یا وہاں پہ کوئی انفارمیشن لینا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آپ کو وہ انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کو اتنی ہی تیز رفتار سواری کی ضرورت پڑے گی۔ جتنی تیز رفتار آپ کی سواری ہوگی اتنی جلدی آپ اپروچ کر سکیں گے اس انفارمیشن تک، یا اپنی انفارمیشن وہاں تک ڈلیور کر سکیں گے۔ تو اس انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو فزیکلی وہاں پہنچے بغیر آپ اپنی انفارمیشن تھرو ای میل اور جو بھی اٹیچمنٹ اور جو کچھ بھی ہے آپ تھرو انٹرنیٹ آپ وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہاں پہنچا سکتے ہیں سیکنڈوں کے اندر۔ تو یہ تو ایک اس کا پازیٹیو وے میں فائدہ ہے۔ تو خیر ہم اگر انٹرنیٹ کے اوپر بات کریں تو انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے وہ انٹرنیٹ کی تین دنیا ہے، یعنی کہ ہم اس کو خیر اور آسان کریں تو ہم کہیں کہ اس کے انٹرنیٹ کے تین حصے ہیں، 3 لیئرز ہیں۔ جو پہلی لیئر ہے، جو پہلا حصہ ہے انٹرنیٹ کا، اس کو بولتے ہیں سرفیس ویب۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیپ ویب، اور تیسرا حصہ جو آخری حصہ ہے وہ ہوتا ہے ڈارک ویب۔ تو یہ 3 حصے ہیں، یہ 3 دنیا ہیں انٹرنیٹ کی۔ جو ٹوٹل انٹرنیٹ ہے اس میں سے ایک حصہ ہے سرفیس ویب، دوسرا ڈیپ ویب اور تیسرا ڈارک ویب۔ اس کو اگر ہم تھوڑا کلیئر کریں تو وہ آپ کی سہولت کے لیے، جیسے یہ میں نے ایک پرنٹ آؤٹ نکالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آئس برگ ہے، کافی بڑا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیے اتنا حصہ جو سمندر کی یہ تہہ ہے، اس کے اوپر جو ویزیبل ہو رہا ہے یہ والا اتنا حصہ، اس کو آپ کنسیڈر کیجئے سرفیس ویب، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا 4% ہے، ٹوٹل انٹرنیٹ کا 4% ہے، اس کو بولیں گے سرفیس ویب۔ اور اس کے نیچے سمندر کی تہہ میں جو آئس برگ کا حصہ ہے، اتنا بڑا، سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ ہے ڈیپ ویب، اور یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا 90% ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایک ہے سب سے خطرناک حصہ انٹرنیٹ کا، یہ ہے ڈارک ویب۔ یہ 5 to 6% کے قریب ہے، 4% 90% اور 5 to 6% ٹوٹل 100% انٹرنیٹ میں سے 4% جو سرفیس ویب یوز ہو رہا ہے، یہ آپ، میں اور ہم جیسے عام انسان جو اس پوری دنیا میں بستے ہیں، رہتے ہیں اربوں کی تعداد میں، وہ یہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں سرفیس ویب 4%۔ یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ میں جو انفارمیشن اویلیبل ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، جو ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، ایزیلی ہمیں ویزیبل ہیں، وہ جو حصہ انٹرنیٹ کا اس کو سرفیس ویب بولتے ہیں۔ ان 3 انٹرنیٹ کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہم انسانوں کو بھی 3 حصوں میں اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پہلا گروپ جو انسانوں کا ہے وہ میں، آپ اور میری طرح کے، ہماری طرح کے جو دوسرے عام انسان اس پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری میں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں، وہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ میجورٹی انہی عام انسانوں کی ہے جو یہ انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، وہ سرفیس انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، سرفیس ویب یوز کرتی ہے، وہ 4% انٹرنیٹ ٹوٹل انٹرنیٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، اور اپنا شاپنگ سائٹس ہو گئی، alibaba.com ہو گیا، یاہو ہو گیا، جو کچھ بھی ہے ایزیلی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا سرفیس ویب ہوتا ہے۔ اور جو ٹوٹل انٹرنیٹ کا 4% ہے، یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کی 4% انفارمیشن ہمارے پاس ہیں، اور وہ ویزیبل ہیں، ایزیلی ایکسیسیبل ہیں ہم عام انسانوں کے لیے جو سب سے زیادہ تعداد میں اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور جو تھوڑی تعداد کے لوگ ہیں خاص، وہ یہ ڈیپ ویب یوز کرتے ہیں، میکسیمم حصہ 90% انٹرنیٹ کا۔
یہ وہ تھوڑی تعداد کے لوگ جو ہیں، یہ وہ سسٹم ہے، وہ سسٹم بنانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ سروس دیتے ہیں، لائک یہ گوگل کی سروس، یوٹیوب کی سروس ہوگی، یہ انٹیلیجنس ادارے ہو گئے، کالج ہو گئے، بینکس ہو گئے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی، لائک امریکہ کی CIA ہو گئی، اور آپ کے اسرائیل کی موساد ہو گئی، انگلینڈ کی MI6 ہو گئی، انڈیا کی را ہو گئی، اور پاکستان کی ISI ہو گئی۔ اس طرح کے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا حصہ وہ 90% میں سے ہی ہے، یہ جو سیکرٹ ہے جو ہم جہاں ہم تک نہیں پہنچ پاتا ایزیلی، لائک آپ گوگل کے سرچ انجن پہ کوئی بھی انفارمیشن ٹائپ کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اس کی انفارمیشن نکل کے آتی ہیں، کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں اس کی انفارمیشن آپ کے سامنے نکل کے آتی ہیں، تو وہ سرفیس ویب کے اوپر ہے، وہ سرفیس ویب کا حصہ ہے۔ اور یہ جو 90% حصہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، وہ ہم ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے، وہ آپ گوگل سرچ انجن پہ کسی بھی براؤزر پہ سرچ نہیں کر سکتے ایزیلی، اتنا حصہ جتنا وہ کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے گی، لائک بینک ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں آن لائن، جو آپ کو فارم دیں گے، ایک ٹیمپریری یوزر ID اور پاسورڈ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، اس کے تھرو ہی آپ لنک کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اتنی ہی انفارمیشن آپ کے پاس ہوں گی جتنی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہیں، وہ ریسٹرکشنس لگی ہوتی ہیں، ایزیلی سرچیبل نہیں ہوتا، وہ ایزیلی سرچ نہیں کیا جا سکتا، کہنے کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ انٹرنیٹ کی 3 دنیا ہوگی، سرفیس ویب، ڈیپ ویب، ڈارک ویب۔ سرفیس ویب ہم عام انسانوں کے لیے جو کافی زیادہ تعداد میں وہ لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ سب جو میں نے آپ کو بتا دی چیزیں ان کا، اور جو ڈیپ ویب ہو گیا وہ ان لوگوں کا جو سسٹم بناتے ہیں، سسٹم چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم عام انسانوں کا ظاہر ہے اس پالیسی بنانے میں، دنیا کو چلانے میں، اس کے اندر جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی عام ضروریات زندگی گزارنے میں مصروف ہیں، کھانا پینا، کھانے کی فکر، بچوں کی فیس ہے، گھر گرہستی سنبھالنا، گاڑی لینی ہے، مکان لینا ہے، گھر لینا ہے، جو کچھ بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں، کوئی فون لینا ہے اچھا سا، یہ سب بس ہم اسی میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں 4% ٹوٹل انٹرنیٹ کا سرفیس ویب کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو ڈیپ ویب میں نے آپ کو بتا دیا، جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے وہ 90% انٹرنیٹ، تو وہاں ہماری اپروچ نہیں ہے، وہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ ہمارے سے ہائڈ کیا ہوا ہے، سیکیورٹیز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے ٹائپ کے انٹرنیٹ کی، جو اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اب ہم اس کی طرف، بلکہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، تھوڑا سا ماحول چینج کرتا ہوں۔ ڈارک ڈارک ویب مکمل طور پر شیطانی دنیا ہے، اس میں کام کرنے والے لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ انٹرنیٹ کا یہ تیسرا حصہ ڈارک ویب کہلاتا ہے، ڈارک ویب۔ ہاں جی جناب، یہ ڈارک ویب تیسرا حصہ انٹرنیٹ کا بہت خطرناک اور اللیگل حصہ ہے۔ یہاں پہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں مختلف قسم کے جرائم میں انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک انٹرنیٹ کا حصہ ہے ڈارک ویب۔ ایون یہ جو 90% انٹرنیٹ جو سسٹم بنانے والے لوگ ہیں یوز کر رہے ہیں، وہ ان کی اپروچ بھی یہاں تک نہیں ہو پاتی۔ اگر یہ کچھ سرچ کر پائیں اس کو سرچ کرنا چاہیں، اس کو فائنڈ کرنا چاہیں، تو بھی وہ 10 to 15% ہی انفارمیشن ان تک پہنچتی ہے، باقی ہڈن ہے۔ یہ لوگ بہت ٹاپ کے ہیکرز ہوتے ہیں، بہت مطلب شیطانی مائنڈ کے لوگ ہیں، شیطانی تنظیمیں ہیں سمجھ لیں، اور شیطان کے پیروکار ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ہر قسم کا نیگیٹو اللیگل کام یہاں پر ہوتا ہے اس ڈارک ویب کے انڈر۔ تو چلیے پہلے میں یہاں ڈارکنیس سے آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں، گو۔ جی جناب، تو ہم بات کر رہے ہیں ڈارک ویب کی۔ ڈارک ویب جو ہے جرائم پیشہ افراد لوگ اس میں انوالو ہیں، وہی یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک دیکھیے، شیطان جو ہے بیسیکلی ازل سے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہم سب کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ماڈرن جیسے جدت آئی ہے دنیا میں، وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی گئی، تو اسی طرح یہ انٹرنیٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انسانی ایجادات جو انوینشن ہے ان میں سب سے بڑی جدید ترین انوینشن جو ہے
وہ یہ انٹرنیٹ ہے. تو اس میں ظاہر ہے اس نے بھی تو اپنا حصہ ڈالنا ہے, اس نے اپنے بھی تو وہاں پہ گھس کے اپنی شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہے نا. تو یہ شیطانیت کا ماڈرن ایک حصہ جو یہاں ڈارک ویب کے اندر چھپا ہوا ہے, گھنونا خوفناک ترین یہ حصہ ہے. آپ کی سوچ ہے, یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پہلے دہشت گرد گنڈے ہوتے تھے نا سڑکوں پہ پھرنے والے, پاکٹ مارنے والے اور یہ بھتہ لینے والے, یہ سب کچھ یہ اس کی سب سے ایڈوانس اور سب سے خطرناک جگہ ہے ماڈرن آج کے حساب سے. یعنی کہ یہ انڈر ورلڈ ہے چھپا ہوا, شیطانیت, یعنی کہ فل شیطانی کام یہاں پہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا سر, جو انٹرنیٹ کے 3 پہلو ہو گئے. سرفیس ویب ہو گیا جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں عام انسان, وہ ہے 4%. 90% سسٹم بنانے والے لوگ یوز کرتے ہیں, سو ٹوٹل ہو گیا 94%. اس 94% تو یہ تو لیگل ہے جو کچھ بھی اس کے اندر جو کام چھوٹے موٹے غلط ہوتے ہیں, ویب سائٹس اور دوسری اس طرح کی جو بھی ہیں فحاشی بھی اور یہ سب کچھ, میں ان کی بات نہیں کر رہا. کہنے کا مطلب یہ سب لیگل ہے. اس کے نیچے جو سب سے نیچے ہے 5-6% جو ڈارک ویب کہلاتا ہے, اس میں یہ سب شیطانی کام ہوتے ہیں. اس میں اب ماڈرن ٹائپ کی کیا ہے, اس میں آپ کا غیر قانونی اسلحہ ہو گیا, ویپنز ہو گیا, اس کی ٹریڈ ہوتی ہے. اور اس میں آپ کے کرائے کہ وہ قاتل ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو, یعنی کہ جیسے ہم انڈین موویز میں دیکھتے ہیں کوئی گنڈا ہائر کیا جاتا ہے کسی کو مرڈر کرنے کے لیے, تو وہ بولتا ہے جو پیسہ لیتا ہے اس کو سپاری بولتے ہیں, وہ کہتا ہے 1 پیٹی چاہیے, 2 پیٹی, 5 پیٹی, 1 کھوکا, 10 کھوکے. پیٹی سے مراد 1 لاکھ ہو گیا, کھوکے سے مراد 1 کروڑ ہو گیا. تو اسی طریقے سے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی بٹ لگتی ہیں, جتنا ہائی پروفائل بندہ ہوگا اس کو مرڈر کرنے کا ٹاسک جس کو دیا جاتا ہے ان کی بٹ لگتی ہے. وہ اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے. اور یہاں جتنے بھی غیر قانونی کام ہوتے ہیں, اسمگلنگ ہوتی ہے, ڈرگ سیل ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی جو پیسوں کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ اس کے لیے خاص طور پہ یہ یوز کرتے ہیں بٹ کوئن. بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا بٹ کوئن, اور اس طرح کی اور بھی دوسرے, تاکہ وہ منی جو ہوتی ہے وہ اس کی ٹریس نہیں ہو پاتی, منی ٹریل نہیں مل پاتی کسی کو. اور یہ اتنا کوئکلی ڈیل کرتے ہیں اور ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ ان کو پہنچنا, ان کو پکڑنا, وہ 60-90% جو لوگ ہیں جو سسٹم بنانے والے بھی ہیں, وہ انٹیلیجنس ادارے بھی ہو گئے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئیں, وہ لوگ بھی ان کے لیے بھی پکڑنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اتنا یعنی کہ یہ بڑے ٹاپ کے ہیکرس ٹائپ کے سارے ہیکرس یہاں بیٹھے ہیں. تو خیر یعنی ہر قسم کا میں نے آپ کو بتایا نیگیٹو کام یہاں پر ہوتا ہے. ان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ انسانی پارٹس جو ہوتے ہیں ان کی سیل کا کام بھی, ان کی ٹریڈ بھی یہاں پہ ہوتی ہے. انسانی اعضاء جو ہوتے ہیں اور انسانی خون ہو گئے, جانوروں کے ساتھ بہت ہی گھنونی حرکتیں کرنا, ان کو ٹارچر کرتے ہوئے مارتا ہوا دکھانا, اور ہر قسم کا برا, یعنی یہ انڈر ورلڈ ہے کی دنیا ہے اور شیطانی دنیا ہے. اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں, جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں ان میں 80% جو کام ہوتے ہیں سب سے زیادہ گھنونا, جس کو بولنے کے لیے بھی میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی, بٹ مجھے بتانا ہے نیو جنریشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے, بچوں کو اسپیشلی گائیڈ کرنے کے لیے, کہ یہاں پر 80% جو سب سے گھنونا کام ہوتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ غلط بدفعلی, ان کا ریپ اور ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا, اور ان پہ ٹارچر کر کے ان کا مرڈر کرتے ہوئے دکھانا, اور سب سے بڑھ کر چھوٹے معصوم بچوں کو کے ساتھ ٹارچر کرتے ہوئے دکھانا, بدفعلی کرتے ہوئے دکھانا, اور ان کو شدید ترین ٹارچر کے ساتھ مارتے ہوئے دکھانا. یعنی کہ یہ جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور دوسری کنٹریز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کڈنیپ آج کل بہت عام ہوا ہے, اور کڈنیپ کر کے اس کا مرڈر کر کے پھینک دیا جاتا ہے, پھر بعد میں وہ کہیں ان کی لاش ملتی ہے. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. ان میں کچھ تو لوگ ایسے ہی ہیں جو اس طرح کی گھنونی حوث پورا کرنے کے لیے شیطانی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بس کچھ ایسا ہو کہ ایسا قانون بنے کہ جہاں یہ بس ہوں, ان کی گردن اڑا دی جائے, بس ان کو مار دیا جائے ہمیشہ کے لیے, چوراہے پہ لٹکا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو ان میں زیادہ تر لوگ انہی مافیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہم انسانوں میں لوگ موجود ہیں, وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت, مطلب حیوانوں سے بھی آگے نکل گئے, درندوں سے بھی آگے نکل گئے. ان کا اپنے پاس جو منی ہے, ان کی بلیک منی, ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں, ان کے پاس ہیوج اماؤنٹ ہے کہ پیسہ بہت ہے. وہ ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہیں, سائیکو پیشنٹ ہیں وہ لوگ. کیا ہوتا ہے, ایک ریڈ روم ہوتا ہے یہاں پہ, ریڈ روم
میں انٹری لیتے ہیں، ان کو پیسے دینے کے بعد اسپیشل انٹری ملی جاتی ہے، مختلف کوڈز اور سیکیورٹی ان کو دینے کے بعد، ٹولز کو یوز کرنے کے بعد وہ یہاں ریڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ان کو لائیو یہ منظر دکھایا جا رہا ہے، کسی اور عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہوا، ٹارچر ہوتا ہوا، اس کو مرڈر کرتا ہوا، اور کسی معصوم بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے، اس کو ٹارچر کرتے ہوئے، اور ایون کرنے کے بعد ٹارچر فل، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور وہ محظوظ ہوتے ہیں. استغفر اللہ. ایسے شیطان لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اس جگہ پہ یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں بھی ایک زینب بچی کا بڑا ہائی لائٹ ہو گیا تھا، اس طرح کی اور بھی بچے معصوم بچوں کے ساتھ، اور انڈیا میں، سری لنکا، بنگلہ دیش اور دوسری کنٹریز میں بھی. تو یہ سب انہی کا پارٹ ہے میکسیمم لوگ. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں لے جا کے ویڈیو لائیو وہاں پہ کنیکشن جڑنے کے بعد ان کو جو بھی ان کو وہ دیا ہوا ہوتے ہیں لنکس، ان کے تھرو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ریڈ روم میں لائیو لوگ وہاں پہ پیسہ دینے کے بعد انٹری لے کے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی سے بتا رہے تھے اب اس کے ساتھ یہ کرو، اب اس کو اس طرح کرتے ہوئے مارو، اب اس کے ساتھ یہ والی پنشمنٹ دو اسے، اور اس طرح اس کو موت کے گھاٹ اتارو. وہ سب لائیو بول بول کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ لائیو کروا بھی رہے ہوتے ہیں. عقل میں نہیں آئے گی، مگر یہ گھنونا کام وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ آج کل بہت زیادہ جو بڑھ گیا بچوں کے ساتھ بدفعلی والا، انہیں کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ یہ حرکت کرتے دکھانا، یہ انہی گروپ کا حصہ ہیں. وہ اسی ڈارک ویب کے جو چلانے والے لوگ ہیں ان کا حصہ بنے ہوئے. پیسے کی لالچ، گریڈ، انہیں پتہ نہیں اپنی قبروں میں لے کے جائیں گے وہ یہ پیسہ. کیا کر سکتے ہیں، معصوم بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور خواتین کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ شیطانی، بس یہاں پہ آپ حیرت ہوگی، یہاں پہ آپ کو میجک یہاں پہ ہوتا ہے، میجک سکھا رہے ہوتے ہیں سو کولڈ. ایسا بھی ان لوگوں کا ماننا، ان میں سے کچھ لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جو معصوم بچے، مطلب جن کا مس کیریج ہو جاتا ہے، ان بچوں کی روحوں کو کچھ عملیات کے ذریعے ان سے بات چیت کر کے ان کو حاصل کر کے، اور ان سے بھی کچھ ایسے کام لیے جا سکتے ہیں اپنی مرضی کے. وہ اس طرح کی چیزیں بھی سکھانے کی کوشش کر رہے تھے سو کو. مطلب دیکھا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ان 90% انٹرنیٹ یوز کرنے والے لوگوں کو بھی، جو سسٹم بنانے والے ہیں، کہ ان کو پکڑنا آلموسٹ ناممکن ہے. ان کو ایسا لگتا ہے، اور ان کو بھی لگتا ہے وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں، شیطانیت میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ مطلب وہ ظاہر ہے. وہ اب میری بات سنیے، یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ انسانی مائنڈ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، وہ شیطانی طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنا مائنڈ ایسا استعمال کر کے اس جگہ پہ ہم میں سے کوئی نکل کے اس چیز کو ڈسٹروائے کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. میں اسی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں میڈیٹیشن کیا کریں، اور وہ کاسمک انرجی لیجئے. میڈیٹیشن روز کا 5-10-15 منٹ کیجئے، اپنی باڈی کو فل آف کاسمک انرجی سے بھر لیجئے. پھر اس کاسمک انرجی سے مائنڈ کو پازیٹیولی یوز کر کے اچھی سکلز میں مطلب وہ سکلز حاصل کیجئے، اور پازیٹیو وے میں کام کیجئے، اور اس قسم کے شیاطین کے جو چیلے ہیں ان کے خلاف جہاد کیجئے، لڑیے. جب انسانی دماغ شیطان کا استعمال کرتے ہوئے یہ چیز بنا سکتا ہے، تو ایک انسانی دماغ پازیٹیو وے میں ہمیں پیدا کرنے والے خالق کی یعنی انسٹرکشنز میں ان کی مدد سے ہم پازیٹیو وے میں استعمال کر کے ان کو ڈسٹروائے کیوں نہیں کر سکتے. یہ شیطان ہو گیا، انسان ہو گیا، فرشتے ہو گئے، جتنی مخلوقات ہیں، سب کا خالق ایک ہی ہے نا، سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے نا. یہ شیطان خود تو نہیں ہے نا، شیطان خود خدا تو نہیں ہے نعوذ باللہ. تو یہ شیطان اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس پاورز ہیں نیگیٹو، کیا ہم اپنی پازیٹیو پاورز اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے بعد، لینے کے بعد، وہ جو بھی اس کا پروسیجر ہے میڈیٹیشن کر کے، اور جو بھی پازیٹیو وے میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کے، تو ظاہر ہے ہم وہ حاصل کریں، اور ہم بھی ایک اچھا علم حاصل کرنے کے بعد ان کو ڈسٹروائے کرنے میں اپنا مائنڈ یوز کریں انشاءاللہ، اپنی سکلز یوز کریں انشاءاللہ. ابھی تک میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ان میں یہی دکھایا گیا، اس میں یہی بتایا گیا کہ ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے، ان کو ٹریس کرنا مشکل ہے. خیر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹریس کرنے کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے. دیکھیے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے پر کوئی بات نہیں، انفارمیشن ایٹ لیسٹ ہم تک پہنچنی چاہیے، ہمارے بچوں تک پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے ہم جب بھی کوئی بھی انٹرنیٹ کوئی ویب سائٹ براؤز کرتے ہیں، فیمس ویب سائٹ یہ ہو گئی یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، اور جو کچھ بھی ہے، ہم ان کو براؤز کرتے ہیں، ان کو سرچ کرتے ہیں، تو ہمارا جو انٹرنیٹ ہم یوز کر رہے ہیں، جو ISP ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے ہمارا، کوئی بھی ہو، وہ کیا کہتے ہیں، اس کا IP ایڈریس اور ہماری ڈیوائس کا میک ایڈریس ان کے پاس چلا جاتا ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے کس IP ایڈریس کے تھرو، کون سی ڈیوائس کے میک ایڈریس کے تھرو کس نے کتنا ٹائم ہماری ویب سائٹ کو سرچ کیا ہے، اور کیا کیا مٹیریل اس نے فائنڈ کیا ہے. یہ سب ان کے پاس پتہ چلی جاتی ہے انفارمیشن IP ایڈریس کے تھرو. ٹھیک ہے، تو میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے
یہ سرفیس ویب ہو گیا، ان کو انٹرنیٹ چاہیے اور یہ براؤزرز چاہیے، فائرفاکس موزیلا ہو گیا، یہ گوگل کروم ہو گیا، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا، سفاری ہو گیا ایپل کا، وہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب ان کو چاہیے. جو 90% انٹرنیٹ جن کے پاس ہے، جو سسٹم بنانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی ظاہر آف کورس انٹرنیٹ چاہیے اور اس کو چلانے کے لیے براؤزرز چاہیے، وہ بھی یہی. تو یہ 95% جو بھی انٹرنیٹ ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ براؤزرز کے ساتھ، ان براؤزرز کے ساتھ آپ سرچ کرتے ہیں، ان پہ ورکنگ کرتے ہیں. بٹ یہ جو ڈارک ویب ہے، یہ والا حصہ 6% حصہ جو ہے اس کو بھی انٹرنیٹ چاہیے آف کورس. بٹ ان براؤزرز کے تھرو آپ ان کا کچھ بھی انفارمیشن فائنڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسپیشل براؤزرز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک براؤزر میں نے یہاں سلیکٹ کیا، TOR. یہ ہوتا ہے دا اونین راؤٹر. ٹھیک ہے، ہو گیا. اس کے تھرو آپ ان کے اندر انٹر ہوتے ہیں. خیر اگر یہ 60% 90% لوگ اگر چاہیں اس کے اندر انٹر ہونا اس کے تھرو، تب بھی وہ 10 to 15% انفارمیشن تک پہنچ پاتے ہیں. یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں، ہیکرز، ٹاپ کے ہیکرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ بٹ کوئن کا لوگ ہے جو میں بتا رہا ہوں، وہ بٹ کوئن کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے پیسوں کی، وہ بٹ کوئن کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹریس نہ ہو سکے. خیر بس میں یہی بتا رہا تھا. تو یہ ڈارک ویب کے اندر آپ کیوں ٹریس نہیں ہو پاتے، میں نے بتایا نا. IP ایڈریس نارمل ویب سائٹ آپ ٹریس کرو تو آپ کا IP ایڈریس، آپ کی ڈیوائس کا میک ایڈریس ان کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ٹور ہے، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ اسپیشل براؤزر ہے. اس کے تھرو آپ کوئی ویب سائٹ یاہو کوئی اگر اوپن کریں گے تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ یاہو پہ نہیں پہنچے گا. ہم نے جو ریکویسٹ لکھی یہاں ٹائپ کے www.com. دیکھیے یہ جتنی ویب سائٹس یہاں پہ یوز ہوتی ہیں .com کے ساتھ .org کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ یہاں پہ یوز ہوتی ہیں. بٹ یہاں پہ اسپیشل ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کی، وہ .onion کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ اس اسپیشل براؤزر کے ساتھ آپ جب لکھیں گے یہاں پہ، آپ نے یوٹیوب کو فائنڈ کرنا ہے تو اس براؤزر کے تھرو، تو یہ براؤزر کیا کرے گا، یہ بالکل ایسے ہی کرے گا. پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں عمان میں واٹس ایپ کال جو ہے وہ بلاک ہے. تو میں جب بھی پاکستان بات کرنی ہوتی ہے تو میں پراکسی یا VPN آن کرتا ہوں، تو اس کے تھرو پھر میں بات کر پاتا ہوں اپنے گھر. وہ VPN کیا کرتا ہے، مجھے عمان سے دوسری کنٹری سے نکال کے دوسری کنٹری، امریکہ، انڈیا، پاکستان، کہیں پہ بھی لے جا کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے سرور سے پھر میں عمان کی جو سیکیورٹیز ہیں ان کو بائی پاس کر کے پھر کسی اور کنٹری سے کنیکٹ کر کے پھر مجھے یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں، یہ واٹس ایپ کو یوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ٹور جو ہے یہاں اس کے تھرو آپ کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے سرور پہ لے کے جاتا ہے. پہلے سرور لیٹس سپوز A to Z ڈفرینٹ سرور ہیں، تو یہ A کے پاس انفارمیشن جائے گی، A سے B میں، B سے C میں، D میں، اور ایسے کرتے کرتے X Y اور Z تک پہنچے گی. اور Z جائے گا یوٹیوب کے سرور کے پاس، یوٹیوب سے انفارمیشن لے کے پھر واپس Y کو دے گا، X کو دے گا، ایسے ہوتی ہوئی A کے پاس سے ہو کے میرے کمپیوٹر پہ وہ آن ہوگی. تو اب یہ دیکھے گا یوٹیوب کس نے مجھے سرچ کیا، تو وہ پہلے اس کو نظر آئے گا Z، پھر Y، پھر X، ایسے یہ ڈفرینٹ VPNs آن ہوتے اور پھر وہاں پہنچتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا کمپلیکس میں ڈالا جاتا ہے اور ٹریس کرنے والوں کو، یعنی کہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے وہ اس کو ٹریس کرنا، بہت ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو ایزیلی پکڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے اس طرح کے براؤزرز یوز کرتے ہیں، اسپیشل براؤزرز جو ڈفرینٹ VPNs سے ہوتے ہمیں پتہ نہیں کس کنٹری سے گھماتے پھر آتے، پھر وہاں پہنچتے ہیں. پھر وہ بندے کو ٹریس کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کبھی کہیں پھر وہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آلموسٹ یہ ناممکن لگتا ہے ان لوگوں کو پکڑنا. تو خیر میں نے آپ کو بتایا ہے کیوں نہیں پکڑے جائیں گے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کس قسم کے گھنونے کام ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہاں پہ کسی نے بھی صدا نہیں رہنا. جو ہم سے پہلے تھے بڑے بڑے دعوے ان میں سے کسی نے کیے ہوں گے، آج وہ ہمارے زمین میں خاک بنے ہوئے، ہمارے پیروں کے، ہم ان کے اوپر سے چل رہے ہوں گے، ہم ان کی خاک کے اوپر سے چل رہے ہوں گے. وہ ان کی جسم خاک بن کے اس خاک میں شامل ہو گئے جس پہ ہم چل رہے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی مر جانا ہے، ہمارے بعد جو آنا ہے انہوں نے بھی مر جانا ہے، ایک دن سب نے مرنا ہے. تو ان لوگوں نے بھی مرنا ہے. یہ مر بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں مزید، بس توبہ نہیں کرتے نا. شیطان نے ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے ہم میں سے انشاءاللہ، یہ لوگ شیطان کے ساتھی، ہم میں سے رحمان کا ساتھی کوئی آئے گا، اللہ پاک اس کو اتنی پاور دیں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنے اس پازیٹیو مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے اس والے جو ہے نا گروپ کو ڈسٹروائے کرے گا انشاءاللہ. اور شاید میں اس کسی ایک کو جانتا بھی ہوں انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت سے اللہ پاک اس کو اس قابل کریں گے کہ وہ اس گروپ کو ڈسٹروائے کرے گا انشاءاللہ ایک دن. اور آنے والے چند سالوں میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا وہ کون ہے، جس کو میں بھی جانتا ہوں انشاءاللہ. تو اللہ پاک جلد از جلد ایسا کرنے میں ہم وہ ٹائم جلد از جلد لے کے آئیں گے جب ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو بھی تباہ ہوتے ہوئے بھی، جو میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ان میں یہ کہا جاتا ہے ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے آلموسٹ.
تو کیوں نہیں پہنچا جا سکتا؟ یہ ہم انسانوں میں سے ہی ہیں نا، بس شیطان کے پیروکار ہیں، تو ضرور تباہ ہوں گے یہ لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور شیاطین کی چنگل سے بچا کے رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیے، ٹھیک ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پاک سے مشکل وقت میں بھی صبر سے کام لیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، دوبارہ ایک ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن آپ کی فیور میں اور ایک دن آپ کے اگینسٹ۔ جس دن آپ کی فیور میں ہو اس دن کیا نام ہے، غرور نہ کیجیے، پراؤڈ نہ کیجیے، اور جس دن آپ کے اگینسٹ ہو اس دن صبر کیجیے، پیشنس سے کام لیجیے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کا میرے حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔